اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب آج جو ہے وہ ہم لیٹ کے جو انگلش ایریا ہے ٹیسٹنگ کا، ٹھیک ہے جی، اس کو ڈسکس کریں گے جناب۔ اس کے 20 مارکس ہیں، اس کے اندر پریپوزیشنز ہیں، سینونیم ہیں، اینٹونیم ہیں۔ تو جناب پریپوزیشن کے اندر کافی سارے رولز تو انشاءاللہ آج اس لیکچر میں کور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹینسز کی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹینسز کی بھی ایک پلے لسٹ میں پلیس کر دوں گا، سمپل ٹینسز اور کنڈیشنل سینٹینسز، ان میں سے بھی ایک دو ایم سی کیوز ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو ان کو احتیاطاً جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا تاکہ پیپر میں مفت کا نمبر ضائع نہ ہو۔ ان کے پڑے 5-7 سادہ سے اصول ہوں گے، اس میں کوئی کھپنے والی بات بھی نہیں ہے ان کے، تو آپ جسٹ دو ایم سی کیوز بھی کر لیں گے تو وہ آپ کے کور ہو جائیں گے۔ نارملی ویسے بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس کو آتا ہوگا۔ تو جناب پریپوزیشنز جو ہیں ہم نے اردو میں پڑھا حرف، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا دوں جناب کہ اس نے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سمت کا بتا کے کسی کام سے تعلق پیدا کر رہا ہو، کوئی وقت بتا کے تعلق پیدا کر رہا ہو، لوکیشن جگہ بتا کے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی جو ہے نا وہ وہ اسپیشل نہیں ہے جو نارمل ہم پڑھتے ہیں ایس پی ای سی آئی اے ایل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب والا جو ہے تو خاص کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یا کوئی خاص تعلق جو ہے یا کسی بھی طرح کے مختلف قسم کے تعلقات کے لیے جو ہے وہ پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ڈائریکشن کی بات کی جائے، ٹھیک ہے جی، لک ٹو دی لیفٹ، ٹھیک ہے جی، تو اب یعنی کہ بائیں دیکھو، ٹو جو ہے اس میں پریپوزیشن ہے۔ اسی طریقے سے ٹائم جو ہے وی ہیو بن ورکنگ سینس دس مارننگ، تو سینس کیا ہے، یہ بھی تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوکیشن جو ہے وی سا اے مووی ایٹ دی تھیٹر، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سینما میں مووی دیکھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اردو کے سینس میں ہے۔ اگر ہم نارمل زبان میں بولے جانے کے حساب سے دیکھیں گے تو ہم پریپوزیشن میں غلطی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے اس کے کچھ رولز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جناب، پریپوزیشن اگر آپ پیپر میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فقرے کا یعنی کہ جو سنٹینس کی ساؤنڈ ہے جناب، ٹھیک ہے جی، سنٹینس ساؤنڈ اس کو بول کے دیکھنا ہے اپنے منہ میں ہی، سینٹر میں آپ نے شور تو نہیں مچانا۔ لائک جب آپ پریکٹس کریں گے، جو کٹ ساتھ آپ کو ایم سی کیوز کی ملے گی، یا گروپس کے اندر بھی میں شیئر کر دوں گا، اور اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ دوست ہمارے گروپس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے لنکس دے دوں گا، اور باقی جو بھی لیکچرز لائک اردو کے جو لیکچر ہو چکے ہیں، ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ کے جو بھی لیکچر ہو چکے ہیں ان کے بھی میں لنک دے دوں گا جناب۔ تو آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو جو فقرے کی ساؤنڈ یعنی کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ والا لفظ بڑا فٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پریکٹس سے ہوتا ہے۔ 30-40 ایم سی کیوز آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس پہ گرپ ہو جائے گی، کمبینیشنز، ٹھیک ہے جی، وہ ساؤنڈ رائٹ۔ تو یہی جو میں نے بتایا کہ آواز جب آپ کو مناسب لگے اس کی کچھ اہم ایگزامپلز ہیں، وہ کہتا ہے موسٹ کامن پریپوزیشنز کی، مثال کے طور پہ ڈیڈ یو سینڈ دیٹ لیٹر ٹو یور مدر، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹو اس میں کیا ہے جناب، یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وی آر کوکنگ فار 10 گیسٹس، ٹھیک ہے جی، ٹو نائٹ، فار جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، یعنی کہ ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے سمپل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پریپوزیشن جو ہے وہ ڈائریکشن کے، ان کے رولز چل کے دیکھتے ہیں جی تھوڑے سے آگے۔ اس کے اندر جناب ان جو ہے وہ پوزیشن کے لیے یعنی کہ آپ کی کوئی جگہ یعنی کہ مقام بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، آر اسٹریٹ ان سائڈ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نارمل دیکھا ہوگا جی کہ کیا دیکھا ہے جی جناب آپ نے، ہی لیوز ان لاہور، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے، اسٹریٹ ان سائڈ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ وہاں رہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دا بکس آر ان دی بیگ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ان کی مثال ہے، دا بکس آر ان دی بیگ، یعنی کہ
اگر کہیں موجود ہیں مطلب آپ وہاں سٹے کر رہے ہیں، ایک مثال لگا لیں، نارمل اگزامپل آپ نے ذہن میں سوچنی ہے، اردو کے الفاظ متضاد کو بھی حل کرتے ہوئے، الفاظ مترادف کو بھی، اور انگلش میں پریپوزیشنز کو سالو کرتے ہوئے، اینٹونیم اور سینونیمز کو حل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ سیم ہی رول ہے کہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں ہونے والے کاموں سے مثالیں سوچنی ہیں جناب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایٹ ہے ان دی ایریا آف، ٹھیک ہے جی، اسپیسیفک پوزیشن اینڈ ایونٹ۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب، تو اس کی مثال ہے جی کہ قائد اعظم واز بورن، مثال لے رہا ہوں ایک، ٹھیک ہے جی، ایٹ کراچی، سوری واز تو نہیں آئے گا، قائد اعظم واز بورن یا قائد اعظم بورن ایٹ کراچی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہے جی کہ یہ کسی خاص، آئی تھنک بورن میں آئے گا، اس پہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے اس ٹائم خود، کیونکہ ایسے خود تو مجھے کیے کافی ٹائم ہو گیا۔ تو قائد اعظم واز بورن ایٹ کراچی، مقصد یہ سمجھانا تھا کہ بھائی ایک اسپیسیفک پوزیشن کو شو کر رہا ہے۔ آن جو ہے جناب یہ جو ہے وہ ہمارا ٹیبل ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہے نا یہ جیسے میں نے سمجھانے کے لیے بھائی یہ اوپر والی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، پوزیشن ابو ان کانٹیکٹ ود فار اے سرٹن سائڈ، ٹھیک ہے جی، دا اسٹیٹ آر پروسیس آف، ٹھیک ہے جی، کوئی کسی حالت کو بیان کرنے کے لیے یا کسی پروسیس کو بیان کرنے کے لیے اوپر والی پوزیشن، یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ اوپر والی پوزیشن یا نیچے والی پوزیشن، تو آن جو ہے وہ اوپر والی پوزیشن کے لیے، مثال کے طور پہ کتابیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ ایک شیلف، بلکہ وہ ایک ہوتا ہے نا بنا ہوا گھروں کے اندر پردہ سا، اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اصول دیکھتے ہیں ہم جناب، آف کس کے لیے استعمال ہوگا، فرام پلیس اور پوزیشن، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بائی یا بسائڈ جو ہے ایٹ دی سائڈ آف، کلوز ٹو یا نیکسٹ ٹو کے لیے استعمال ہوگا، انڈر لوور پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جناب بینیتھ دی سرفیس، ٹھیک ہے جی، زیر زمین آپ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی زندگی سے چھوٹی چھوٹی آپ مثالیں جو ہے وہ جب لکھیں گے، اپنے ذہن میں لائیں گے پیپر میں بیٹھ کے، تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اصول ہیں، اوور ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ابو پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلو یہ بھی لوور پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابو اوور ہیڈ، اپ ڈاؤن، ٹھیک ہے جی، ڈاؤن جو ہے ڈسینڈنگ پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وی لیو ان انڈیا، جیسا کہ میں نے مثال دی، ٹھیک ہے جی، آئی لیو ان لاہور مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ دس از اے کیٹ انڈر دی ٹیبل، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے یہ لوور کو شو کر رہا ہے۔ آئی ہنگ مائی کوٹ بیہائنڈ دی ڈور، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے گرپ میں آ جائیں گے۔ اور کے لیے یہ ہے کہ اوریجنیٹنگ فارم، یعنی کہ آغاز کا جو ہے وہ کہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پریپوزیشن آف ٹائم کی اس کے بعد بات ہے، ایگزامپلز ہیں کہ آن جو ہے وہ ڈیز آف ویک یا ڈیٹس کو شو کرتا ہے، ان جو ہے وہ اگر ہاں وہ فکرہ کی ارینجمنٹ بھی بتا رہی ہوگی کہ یہ یہاں پہ آپ نے اس کو ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہے یا لوکیشن کے لیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے پھر اگر دنوں کا ذکر ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جی وقت والا کیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو منتھ ان جو ہے وہ منتھ سیزنز، ٹھیک ہے جی۔ ہی ول کم ان مارچ، ٹھیک ہے جی، وہ مارچ میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایٹ اے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ ہی واز گوئنگ ایٹ 12، ٹھیک ہے جی، وہ 12 بجے جا رہا تھا۔ سنس، فار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رولز آپ سارے دیکھ لیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے، اس میں سے اگر کوئی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ جو ہے وہ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹس کے اندر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے بلو کس لیے استعمال ہوتا ہے، لوور ریلیٹیو ٹو سم تھنگ ایلس، بسائڈ، نیکسٹ ٹو، کلوز ٹو، نیئر کے اس میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب والا کچھ اصول ہیں ان کے، اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں جناب پریکٹس پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ اصول آپ پڑھیں گے، ان کو پہلے اصولوں کو پڑھ لیجئے گا۔ اچھا جی، دا ٹیچر کوشنڈ می فار مائی اسپیلنگ، اگینسٹ مائی اسپیلنگ، ایٹ مائی اسپیلنگ، آن مائی اسپیلنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب
آپ نے اس کو پڑھا ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلی چیز پریپوزیشن میں یہ بھی ہوتی ہے تھوڑا سا کہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو اگر مفہوم نہیں بھی سمجھ آ رہا تو آپ اس کی وائس، دا ٹیچر کوشنڈ می فار مائی اسپیلنگ، اگینسٹ مائی اسپیلنگ، نہیں کوئی وائس نہیں بن رہی. ایٹ مائی اسپیلنگ یہ بھی نہیں بن رہی. آن مائی اسپیلنگ یہ بھی نہیں بن رہی. تو اب اس کا رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ فار مائی اسپیلنگ. دا ٹرین وینٹ، ٹھیک ہے جی، دا ٹرین وینٹ فرام دی ٹنل، انڈر دی ٹنل، تھرو دی ٹنل، ٹو دی ٹنل. ٹھیک ہے جی. تو اب فرام دی ٹنل یہ بھی کوئی سوٹیبل وائس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہی وینٹ تھرو آپ نے نارمل میں فقرہ پڑھا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ اس کی ساؤنڈ بھی چیک کریں گے اور اپنی زندگی میں سوچیں گے کہ بھائی اس سے ملتا جلتا کون سا فقرہ یا کون سا خیال یا کون سا آئیڈیا ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہے؟ تھرو. دا جگ از فل آف ملک، اباؤٹ ملک، بائی ملک، ود ملک. ٹھیک ہے جی. نارمل جو اگر نارمل بالکل ہم دیکھیں نا، جو ہم حسب معمول اگر بولتے ہیں تو ہم یہ لگائیں گے کہ جی ود ملک. ٹھیک ہے جی. تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دا جگ از فل بائی ملک یہ بھی حسب معمول بولا جاتا ہے جی، اس سے فل ہے، یا ہم لگا سکتے ہیں اس کے دودھ کے ذریعے فل ہے. ٹھیک ہے جی. تو دا جگ از فل اباؤٹ ملک یہ بھی نہیں ہے. تو جگ از فل آف ملک. ٹھیک ہے جی. بکس آر اے گریٹ سورس آف ہیپینس، فار ہیپینس، آن ہیپینس، ود ہیپینس. تو جناب آپ خود اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو خود بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ بھائی دا بکس آر گریٹ سورس آف ہیپینس. ٹھیک ہے جی. ہی از یہ بڑا کامن ہے جناب، بڑا مشہور ہے، تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ہی از سپیریئر ٹو می. ٹھیک ہے جی. اب حالانکہ ایڈجیکٹو میں دو چیزوں کا مقابلہ کرنا ہو تو دین ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اصول ہے کہ یہاں آپ نے ٹو لگانا ہے. تو اس طریقے سے جناب جو ہے کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. I was alarmed at his death. ٹھیک ہے جی. I was alarmed by his death نہیں، یہ نہیں صحیح بن رہا. upon his death یہ بھی نہیں. from his death یہ بھی نہیں. alarmed at. ٹھیک ہے. میں کل آپ کو جو ہے وہ ایک ویڈیو اس پہ شارٹ سی بنا دوں گا، کچھ میرے پاس ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ آپ اگر ان کو یاد کرنا چاہیں تو وہ کوئی پھر راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 200 ورڈز ہیں. اگر آپ اپنی پریکٹس کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیں تو ان پہ میں ویڈیو شارٹس ہی بنا دوں گا تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ ان کو کس طریقے سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پریکٹس ہے جناب. ہی از سپیریئر ٹو می. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پریکٹس ہے. یہ جو میں پریکٹس کٹ آپ کو دوں گا اس کے اندر تو کافی زیادہ تعداد میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. یہ ایم سی کیوز جو ہے وہ اہم ہے. ہی واز ایکیوزڈ ان تھیفٹ نہیں، اباؤٹ تھیفٹ نہیں، آن تھیفٹ نہیں. ہی واز ایکیوزڈ آف تھیفٹ وہ چوری کا مرتکب ہوا. ٹھیک ہے جناب. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا 17 سے 20 جنوری تک آپ کا یہ سارا کچھ میٹیریل کور ہو جائے گا. تو کیونکہ ڈیٹا جہاں سے مجھے کچھ اچھا ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتا ہوں. تو اب آپ کو ہو سکتا ہے اس پہ اعتراض ہو جائے کہ یہ ٹپس کی آپ نے کیوں فائل یوز کی ہے جناب. تو وہ لے رہے ہیں 5,000 روپے فیس، ہم پڑھا رہے ہیں جناب آپ کی دعا سے فری آف کاسٹ. تو جہاں سے ہمیں اچھا ڈیٹا ملتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. باقی اللہ پاک کرم کرے گا، انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی.